لا إله إلا الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات الحج حج اشہر معلومات اشہر کے معنی ہے مہینے شہر کی جمع ہے اور معلومات کے معنی ہے معلوم ہیں یعنی گنے چنے ہیں مقرر ہیں تو یہ وہ مہینے کے جن میں حج ہوتا ہے ذوالقعدہ ذوالحج فمن فرض فیہن فمن تو جو کوئی فرض ٹھہرا لے یعنی مقرر کر لے فیہن ان میں الحج حج کو فلا رفث تو کوئی ایسی بات نہ کرے جو شہوت سے بھری ہو ولا فسوقا اور نہ کوئی گناہ کی بات کرے ولا جدالا اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے فی الحج حج کے اندر وما تفعلوا اور نہ وما اور جو کچھ کے یا ما جو ہے یہ موصولہ ہے وما تفعلوا اور جو کچھ کے تم کرو گے من خیرن کوئی بھی بھلائی یعلم ہو جانتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ و اور تزودوا تم زاد راہ لے لو تزود کے معنی ہوتے ہیں زاد راہ لے لینا راستے کا سامان اکٹھا کر لینا وتزودوا اور تم زاد راہ لے لو فإن پس بے شک کہ خیرہ بہترین الزاد زاد راہ التقوی تقوی ہے واتقونی اور تم ڈرو مجھ سے یا اے اولی الالباب عقل والو لیس علیکم نہیں ہے اوپر تمہارے جناح کوئی گناہ ان اس میں کہ تب تغو تم تلاش کرو حاصل کرو فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے یعنی حج کے دوران سفر حج میں تجارت جائز فیضا پھر اگر فیضا پھر جب افز تم چلے یہ افاظہ سے ہے افاظتن کے معنی بہنا اور چلنا ہوتے ہیں فیضا افز پھر جب تم چلو من عرفات عرفات سے فذکروا اللہ تو تم ذکر کرو اللہ کا عندہ پاس المشعر الحرام مشعر حرام کے مشعر حرام جو ہے یہ مزدلفہ سارے کا سارا مشعر حرام ہے ویسے مشعر حرام جو ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مزدلفہ کا خاص جو پہاڑ ہے کوہ قزح وہ جو ہے وہ مشعر حرام ہے وَاذْكُرُوهُ اور تم یاد کرو اس کو یعنی اللہ کو کما جیسے کہ ہداکم اس نے رہنمائی کی ہے تمہاری وَإِن كُنتُم اور بے شک کہ تھے تم من قبل ہی اس سے پہلے لا ضرور من الضالین گمراہوں میں سے ثم پھر افیضوا تم چلو یعنی تم پھر دوبارہ جب چلو گے تو تم چلو گے من حیث وہاں سے جہاں سے افاظ الناس چلے ہیں لوگ واستغفروا اور تم مغفرت مانگو اللہ سے کیونکہ قریش کہتے تھے کہ ہمارے لیے جگہیں الگ ہیں تو ان کی جگہیں اللہ نے فرمایا کہ سب کی ایک ہی ہیں حج کے دوران میں ان اللہ بے شک کہ اللہ غفور بے حد بخشنے والا رحیم دائم مہربان ہے فیضا پھر جب قضیتم تم ادا کر چکو پورا کر چکو مناسککم اپنے مناسک اپنے حج کی عبادتیں فاذکروا اللہ تو تم ذکر کرو اللہ کا جیسے کہ ذکرکم تم یاد کرتے ہو کا ذکرکم جیسے کہ یاد کرنا ہے تمہارا آباءکم اپنے باپ دادا کو جیسے تم اپنے باپ دادا کا چرچا کرتے تھے پہلے اب اللہ کی یاد کرو او اشدہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر میں تو من الناس انسانوں میں سے من کچھ ایسے ہیں جو یقولو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا تو دے دے ہم کو پھر دنیا کے اندر وما لہو اور نہیں ہے واسطے اس کے پھر آخرت میں من خلاقن کوئی بھی حصہ ومنہم اور انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے من ایسے ہیں جو یقولو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا تو دے دے ہم کو فی دنیا اس دنیا میں حسنتاً بھلائی وفی الآخرت اور بیچ آخرت کے حسنتاً ایک بھلائی اور قی تو بچا نہ ہم کو عذاب النار عذاب سے آگ کے اولئک وہ ہیں لہم ان کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس کے سبب سے جو کسبو انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد چکانے والا ہے حساب وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور تم یاد کرو اللہ کو فی بیچ ایامن دنوں کے معدودات گنے چنے یہ کچھ دن ہیں کہ جن کے اندر تم جو ہے وہ اللہ رب العزت کو یاد کرو گے فمن تعجل تو جو کوئی جلدی کر گیا یعنی جلدی نکل گیا واپس فی یومین بیچ 2 دنوں کے یعنی وہ 12 کو واپس لوٹ گیا
فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر اور جس نے مؤخر کر دیا اپنا وہاں سے واپس لوٹنا، فلا اسم علیہ تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا یہ اس شخص کے لیے ہے جو متقی ہو، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا اور تم جان لو انکم بے شک کہ تم الیہ طرف اسی کی تحشرون جمع کیے جاؤ گے، ومن الناس اور انسانوں میں سے من کچھ ایسے ہیں جو یعجبک یعجب اچھی لگے گی، اعجاب کے معنی ہوتے ہیں پسند آنا، یعجبک پسند آئے گی آپ کو قولہ بات اس کی، فی الحیات الدنیا بیچ زندگانی کے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں جو وہ باتیں کر رہا ہوگا وہ بہت ہی اچھی ہوں گی، سیاسی گفتگو ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے، اشہد یشہد اشہادن مانے گواہ بنانا، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو علی اوپر ما اس کے جو فی بیچ قلبے ہی اس کے دل کے ہے، وہوا اور وہ الد الخصام، واو جو ہے واو الحال ہے، حالانکہ وہ الد بہت زیادہ سخت ہے الخصام جھگڑے میں، اور وہ انتہائی سخت جھگڑالو آدمی واقع ہوا ہے، وَإِذَا اور جب تولا وہ اقتدار پا جاتا ہے جب اس کے پاس اختیار آ جاتا ہے، سعا وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، فی الارض بیچ زمین کے لی تاکہ یفسدہ وہ فساد پھیلا دے، فیہا اس میں جب اس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے تو لوگوں کی کھیتیاں اور لوگوں کی نسلیں برباد کرنے لگتا ہے، ہاں جی، لیفسد فیہا کی آگے تشریح آ رہی ہے، واو جو ہے واو المفسرہ ہے، ویہلک الحرث اور وہ ہلاک کرتا ہے لوگوں کو، والنسل اور نسل کو یعنی انسانی جانوں کو، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا الفسادہ فساد کو، وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہو اس سے اتق اللہ تو ڈر کے رہ اللہ سے، اخذت پکڑ لیتی ہے ہو اس کو العزت و انانیت، یہاں عزت بمانی انانیت کے ہے تکبر کے ہے، تو اس کو اپنی جو ہے نا پگڑی کی عزت اور وہ انانیت اور تکبر جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے بالاسم گناہ کے ساتھ، فحسبہ تو ٹھکانہ اس کا جہنم و جہنم ہے، حسبہ کا مطلب یہ کہ وہ کافی ہے اس کے لیے، تو کافی ہے اس کے لیے جہنم، اور لا ضرور بئسا برا ہے المہاد بچھونا، وہ جہاں پر جہنم ہے اس جگہ اس کو رکھا جائے گا جیسے بچے کو رکھتے ہیں بچھونے پہ، وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے من کچھ ہیں یشری جو بیچ دیتے ہیں، یہاں جو من آ رہے ہیں زیادہ تر وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ یہ جو ہے یہ من تبعیضیہ کہلاتا ہے، یعنی اس میں سے سب کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ کچھ کا ذکر ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے ہیں من جو یشری بیچ دیتے ہیں نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے چاہتے ہوئے مرضات اللہ کی رضا کو، مرضات جو ہے وہ رضا کا مصدر میمی ہے، واللہ اور اللہ رعوف وہ بہت ہی نرم ہے بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا تم داخل ہو جاؤ فی السلم بیچ اطاعت کے، کافتن سارے کے سارے، کافتن کے معنی بالجماعت، ولا تتبعوا اور مت تم پیروی کرنا خطوات نقوش قدم کی الشیطان شیطان کے، انہو بے شک کہ وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین دشمن ہے کھلا ہوا، فَإِن پھر اگر زللتم تم ڈگمگا گئے، زلتن کہتے ہیں عربی میں لغزش کو، فَإِن زللتم پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ، من بعد ما اس وقت کے بعد جبکہ جاءتکم آ گئی ہے تمہارے پاس البینات کھلی نشانی کھلی دلیل جمع آ جاتا، فَعْلَمُوا تو تم جان لو ان اللہ بے شک کہ اللہ عزیز غالب ہے حکیم دانا، حل کیا ینظرون یہ دیکھ رہے ہیں اللہ سوائے ان اس کے کہ یاتیہم آ جائے ان کے پاس اللہ تعالی، کبھی کبھی حل کے بعد جو اللہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے حل کو کیا کے بجائے نہیں یعنی نافیہ کے طور پہ کر دیتے ہیں، وہ محاورے کا معاملہ ہے، حل ینظرون الا کیا یہ دیکھ رہے ہیں صرف اسی بات کو کہ آ جائے ان کے پاس، یا نہیں وہ دیکھ رہے ہیں مگر اس بات کو کہ آ جائے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ فی ظلل سایوں کے اندر، ذلتن کی جمع، فی ظلل سایوں کے اندر، من الغمام بادلوں میں سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر اور امر یعنی اللہ کا معاملہ جو اس کا فیصلہ ہے وہ چکا دیا جائے، وإلی اللہ اور اللہ کی جانب ترجع لوٹائے جاتے ہیں الامور سب کام، سل آپ پوچھ لیجئے
بنی اسرائیل سے کم کتنے آتینا ہم نے عطا کیے ہم ان کو من آیت بینۃ نشانیوں میں سے بینہ کھلی کھلی واضح ومن یبدل اور جو کوئی تبدیل کر دے نعمت اللہ کی نعمت کو اس کے احسان کو من بعد ما اس وقت کے بعد جب کہ جاءت ہو وہ آ گئی ہے اس کے پاس فإن اللہ تو بے شک کہ اللہ شدید العقاب سخت ہے پکڑ کا تو جو اللہ کی نعمت کو بدل دے گا تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا زینہ کے معنی زینت دی گئی خوشنما بنایا گیا زینہ خوشنما بنا دیا گیا ہے مزین کر دیا گیا ہے للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو ان کے لیے دنیا کی زندگانی بڑی خوشنما ہے وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق کرتے ہیں ہنسی کرتے ہیں من الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں والذین اتقوا اور وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے فوقہم اوپر ہوں گے ان کے یوم القیامت قیامت کے دن وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے ان کے درجات بلند ہوں گے واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر کسی حساب کے کان الناس یعنی بے حساب دیتا ہے کان الناس تھے انسان امتوں واحدہ ایک ہی امت پھر بعث اللہ بھیجا اللہ نے النبیین نبیوں کو مبشرین خوشخبری دینے والے و منذرین اور خبردار کرنے والے بنا کر وانزل اور اس نے اتارا معہم ان کے ساتھ کتاب کو بالحق حق کے ساتھ یعنی قول فیصل بنا کر لی تاکہ یحکما وہ فیصلہ کر دے بین الناس لوگوں کے درمیان فی ما بیچ اس چیز کے جو اختلافو فی ہے انہوں نے اختلاف شروع کر دیا تھا اس کے اندر پہلے وہ ایک امت تھے پھر جب ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ نے نبی اور کتاب نازل کی وَمَخْتَلَفَ اور نہیں اختلاف کیا فی ہے اس میں اللہ مگر الذین ان لوگوں نے جو اوتو دیے گئے تھے وہ کتاب من بعد ما اس وقت کے بعد جب کہ جاءتہم آ گئی ان کے پاس البینات کھلی کھلی نشانیاں بغیم بینہم زدہ میں بغین زیادتی کرنا سرکشی کرنا ضد کرنا بینہم آپس میں ایک دوسرے کی ضد میں انہوں نے کتاب کا انکار شروع کر دیا اور بینات کا انکار شروع کر دیا تو حد اللہ رہنمائی کی اللہ نے الذین آمنوا ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں لما اس چیز کے بارے میں جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا تھا فی ہے اس میں من الحق حق میں سے باذن ہی اپنی توفیق کے ساتھ واللہ اور اللہ یہدی رہنمائی کرتا ہے من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم جانب راستے کے سیدھے ام حسبتم کیا تم نے گمان کر لیا ہے ان یہ کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں ولما اور ابھی تک نہیں یاتکم آئی ہے تمہارے پاس مثل و حالت الذین ان لوگوں کی خلو جو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے قبل مانے پہلے مستہم چھو گئی تھی یا لگی رہی تھی ان کو البأساء مال کی تنگی مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ معاشی پریشانیاں آ گئی تھیں والضراء اور ان کو چھو گئی تھی یعنی ان کو جو ہے نا وہ پکڑے ہوئے تھی والضراء ذرا کہتے ہیں جسمانی آزار جسمانی تکالیف کو نا بیماریاں بھی اس میں شامل ہیں اور زخم وغیرہ بھی اور اس طرح کی چیزیں کہ جو دشمنوں سے انسان کو نقصان پہنچ جاتا ہے وزلزلوا اور وہ ہلا ڈالے گئے اور ان کو ہلا دیا گیا حتیٰ یہاں تک کہ انہیں لگتا تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہہ اٹھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے کے رسول والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے معہو ساتھ تھے ان کے رسول کے یعنی متا کب نصر اللہ مدد آئے گی اللہ کی الا سنو خبردار رہو انا بے شک نصر اللہ مدد اللہ کی قریب آن لگی ہے یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے ماذا کیا ہے وہ جو ینفقون وہ خرچ کر دیں قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے فَأْتُوا لِلْوَالِدَيْنِ وہ والدین کے لیے ہونا چاہیے یعنی ان کا حق ہے والاقربین اور قرابت داروں کے لیے ہونا چاہیے یعنی بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے بیوی کے لیے بہن بھائیوں کے لیے والیتامى اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مسکینوں کے لیے
وابن السبیل اور راستے کے بیٹے یعنی مسافر کے لیے، وما تفعلوا اور جو کچھ بھی تم کرو گے من خیر نیکی میں سے، فإن اللہ تو بے شک کہ اللہ بہی اس کو علیم جاننے والا ہے، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم اوپر تمہارے، القتال و جنگ لڑنا، وہوا اور وہ کرہن پسندیدہ ہے، لکم تمہارے واسطے، وعسا اور ہو سکتا ہے ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ خیر لکم بہتر ہو تمہارے حق میں، وعسا اور ہو سکتا ہے ان یہ کہ تحبو تم پسند کرو محبت کرو شیئن کسی چیز سے، وہوا اور وہ شر لکم بدترین ہو یا بری ہو تمہارے حق میں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، یسألون وہ پوچھتے ہیں کہا آپ سے، عن الشہر الحرام حرام مہینے کے بارے میں، قتال فیہ یعنی اس کے اندر جنگ لڑنا کیسا ہے، قل آپ کہہ دیجئے قتال جنگ لڑنا فیہ اس میں کبیر بہت بڑی بات ہے، وصد اور روک دینا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وکفر بہ اور انکار کرنا اللہ کا، والمسجد الحرام اور روک دینا مسجد حرام سے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ اور نکال باہر کرنا، اخراج نکالنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ اور نکال باہر کرنا اس کے رہنے والوں کو، من ہو اس میں سے اکبر بہت بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ باتیں ان باتوں سے بہت بڑی ہیں، والفتنہ اور فتنہ یعنی ایمان کو آزمانا، اکبر بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور نہیں وہ ٹلیں گے یعنی نہیں ہٹیں گے، یقاتلونکم یقاتلون وہ جنگ لڑتے رہیں گے کم تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم حتیٰ کے سبب سے یردونا جو ہے اس کا نون گر گیا، حتیٰ یہاں تک کہ یردو وہ لوٹا دیں کم تم کو عن دینکم تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا ان میں استطاعت ہو، اگر ان میں استطاعت ہوئی تو وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا کے چھوڑیں گے، ومن یرتدد اور جو کوئی مرتد ہو گیا منکم تم میں سے، عن دینہ ہی اپنے دین سے یعنی جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، پھر یمت وہ مر بھی گیا، وہوا اور وہ کافر ہی تھا، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، حبطت اکارت ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا اس دنیا میں بھی، والآخرت اور آخرت میں بھی، واولئک اور وہ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک وہ ہیں، یرجونا وہ توقع رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں، رجا کہتے ہیں امید کو، اولئک وہ ہیں یرجونا وہ امید رکھتے ہیں توقع رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور بے حد بخشنے والا، رحیم دائم مہربان ہے، یسألون وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے فیہما ان دونوں میں اسم کبیر گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس اور نفع ہیں فائدہ اٹھانے کی چیز باتیں ہیں، للناس واسطے انسانوں کے، واسمہما اور گناہ ان دونوں کا اکبر و زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے، ویسألون اور وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے، ماذا کیا ہے وہ جو، ینفقون وہ خرچ کریں، قل العفو کہہ دیجئے کہ عفو کے معنی یہ ہے کہ حاجت سے زائد کو خرچ کر دو، ایک تو یہ اس کا ترجمہ کیا گیا قل العفو کہہ دیجئے کہ حاجت سے زائد کو خرچ کر دو، اور دوسرا ترجمہ اس کو یہ کیا گیا کہ العفو یعنی اس مسئلے کو چھوڑ دو، بہت زیادہ نہ پوچھو، جتنا کرتے ہو کرو تمہاری مرضی، کیونکہ شریعت نازل ہو رہی ہے، جتنا زیادہ پوچھو گے اتنا زیادہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، ایک دوسرا ترجمہ یہ، کذالک یوں ہی، یبین اللہ وضاحت کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیوں کی، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، تفکر کہتے ہیں ایسی سوچ بچار کو جس کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکے، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، ویسألونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے اصلاح درست کرنا سنوارنا، لہم ان کے حق میں، خیر وہ بہتر ہے،
درست کرنا اور سنوارنے کے لیے یتیموں کو تنبیہ کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ اور اگر تُخَالِطُوا تم ملا لو، خلط کے معنی ہوتے ہیں ملا لینا، تو خالطو تم ملا لو ہم ان کو اپنے ساتھ، یعنی اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ یا اپنے کھانے پینے میں ان کو شریک کر لو، تو اخوانکم وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ یعلم المفسدہ جانتا ہے مفسد کو من المصلح اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں، یہ من تقابل کے لیے آیا ہے نا، اللہ جانتا ہے فسادی کو سنوارنے والے اور اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں۔ ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ ضرور آنتکم تم کو مشقت میں ڈال دیتا۔ آنتا یعنت عیناتن کے معنی ہوتے ہیں کسی پر اس کی قوت سے زیادہ بوجھ ڈال دینا، مشقت میں اس کو مبتلا کر دینا، کیونکہ صحابہ نے جب یتیموں کے بارے میں آیات پے در پے نازل ہوئی نا تو صحابہ نے کیا کیا کہ یتیموں کے مال میں سے یتیموں کو کھلاتے تھے، ظاہر ہے ان کا کھانا ان کے لیے پکتا تھا، تو اس میں سے اگر وہ بچ جاتا تھا تو وہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اس کو ڈر کے مارے، تو اللہ نے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال استعمال کرو، یعنی جو ہے نا ان کی ضرورت کی اشیاء تمہارے گھر کے اندر پکیں تمہارے کھانے کے ساتھ، اور اس کے پیسے تم وہاں سے ان سے لو جتنا خرچہ آ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ اللہ نے تمہیں بوجھ سے آزاد کر دیا ہے، ورنہ ڈر کے مارے وہ کھانا ضائع چلا جاتا تھا لیکن کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ ان اللہ بے شک کہ اللہ عزیز غالب حکیم دانا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات اور مت تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ توحید پر ایمان لے آئیں، اور لا ضرور امتن ایک لونڈی یا ایک نوکرانی، مؤمنتن ایمان والی، خیرن بہتر ہے، من مشرکتن ایک مشرکہ عورت سے، ولو اگرچہ، ولو مانے اور اگرچہ، آجبت اچھی لگتی ہو وہ کم تم کو، ولو آجبتکم اور اگرچہ وہ اچھی لگتی ہو، خوش لگتی ہو تم کو، وہ تمہیں پسند ہو اپنے حسن کے اعتبار سے یا اپنے خاندان کے وجاہت کے اعتبار سے یا اپنے مال و منال کے حوالے سے وہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہو، لیکن نوکرانی اس سے بہتر ہے اگر وہ مومنہ ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور مت نکاح کر کے دو، یہاں پر انکح ينکح انکاح آیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا نکاح جو ہے اس کے ورثاء کو، اس کے والیوں کو کرنا چاہیے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور مت نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، وَلَا عَبْدٌ اور ضرور ایک غلام، مؤمن ایمان والا، خیرن بہتر ہے، من مشرکن ایک مشرک سے، ولو اور اگرچہ عاجبکم وہ تم کو اچھا لگتا ہو اپنی انہی تین باتوں کے سبب سے۔ اولئک وہی ہیں، یدعون جو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، الی النار آگ کی جانب۔ مشرک اپنا عقیدہ بیان کرنے میں بڑا سخت ہوتا ہے نا، واللہ اور اللہ یدعو وہ بلا رہا ہے، الی الجنت جنت کی جانب، والمغفرت اور مغفرت کی جانب، باذنہ ہی اپنی اجازت اپنی توفیق کے ساتھ، ویبین اور وہ وضاحت کر رہا ہے، آیات ہی اپنی آیتوں کی، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑ لیں، تذکر کے معنی ہوتے ہیں نصیحت لے لینا، نصیحت پکڑ لینا۔ وَيَسْأَلُونَكَ اب یہاں سے جو ہے وہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے جو کہ گھریلو حالات، نکاح طلاق وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض حیض کے دنوں کے بارے میں یا حیض کی تکلیف کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، ہوا وہ اذن ایک ناپاکی ہے، ایک تکلیف ہے، فاعتزلوا تو تم اعتزال کرو یعنی کنارہ کرو، الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض کے دنوں میں یا حیض کی تکلیف میں، ولا تقربوا اور مت تم قریب جانا، ہننا ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرنا وہ پاک ہو جائیں، یعنی ان کو حیض آنا بند ہو جائے، فیضا پھر اگر تطہرنا وہ خوب پاکی حاصل کر لیں یعنی غسل کر لیں، فأتوہن تو تم آؤ ہننا ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم حکم دیا تم کو، اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ نے جو فطرت بنائی ہے وہ بھی اللہ کے امور میں سے ہے۔ ان اللہ بے شک کہ اللہ یحب پسند کرتا ہے، التوابین
توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ اور پسند کرتا ہے المتطہرین پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم تمہاری بیویاں حرث کھیتیاں ہیں، لکم تمہارے واسطے، فَأْتُوا تو تم آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں کہیں سے بھی شئتم تم چاہتے ہو، یعنی جس کروٹ سے بھی تم چاہو، وَقَدِّمُوا اور تم آگے بڑھاؤ یعنی پیش قدمی کرو، لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے لیے، اور تم اپنی مستقبل کے لیے اولاد کی پیش بندی کر لو، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جانو انکم بے شک کہ تم ملاقو ہو ملنے والے ہو اسی سے۔ ملاقونہ تھا، وہ ملاقونہ نون جو ہے ہو کی طرف مضاف ہو کے گر گیا ہے، ملاقی کی جمع۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو انکم بے شک کہ تم ملاقو ہو ملنے والے ہو اسی سے یعنی اللہ سے۔ وبشر اور آپ خوشخبری دے دیجئے المؤمنین ایمان والوں کو، ولا اور نہ تجعلوا تم بناؤ تم مقرر کرو اللہ کو عرضتاً نشانہ، لِأَیْمَانِکُم اپنی قسموں کے لیے۔ عرضہ جو ہے وہ ہدف اور ڈھال کو بھی کہتے ہیں، نشانے کو کہتے ہیں، جس چیز کو سامنے رکھ کے چاند ماری کی جاتی ہے اس کو بھی عرضہ کہتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اور مت تم مقرر کرو اللہ کو عرضتاً نشانے کی جگہ یا نشانہ، لِأَیْمَانِکُم اپنی قسموں کے لیے، ان یہ کہ ان جو ہے یہ عربی محاورے میں کبھی کبھی اس کے بعد لا مقدر ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے بعد لا جو ہے جب مقدر ہوگا تو وہ مثبت کو منفی معنی تبدیل کر رہا ہوگا، تو یہاں پر وہی بات ہے، یعنی ان یہ کہ تبرو تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور تم پرہیزگاری نہیں کرو گے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے، اللہ کی نافرمانی سے کو نہیں چھوڑو گے، وتصلحوا اور تم اصلاح نہیں کراؤ گے بین الناس لوگوں کے درمیان، یعنی اس طرح کی قسمیں نہ کھا لیا کرو۔ واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا۔ لا یؤاخذکم نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا، نہیں پکڑ کرے گا تمہاری، اللہ تعالیٰ باللغو بلا قصد، لغو کے معنی ہوتے ہیں بے ارادہ بغیر کسی قصد کے، باللغو فی ایمانکم تمہاری قسموں کے بارے میں، تمہاری جو قسمیں ان کے بارے میں اللہ جب بے ارادہ منہ سے قسم نکل جاتی ہے تو اس کا اللہ محاسبہ نہیں کرے گا، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ پکڑ کرے گا تمہاری، مواخذہ کرے گا تمہارا، بما اس کے سبب سے جو کسبت کمایا ہے قلوبکم تمہارے دلوں نے شعور کے ساتھ نیت کر کے جو قسم کھائی ہے اس کا تو محاسبہ ہونا ہے۔ واللہ اور اللہ غفور بے حد بخشنے والا، حلیم تحمل والا ہے، بردبار ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یولون ایلا کر لیتے ہیں، ہاں جی ایلا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ چھوڑنے کی قسم کھا لینا، ہاں جی الگ ہو جانے کی قسم کھا لینا، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو یولون چھوڑنے کی قسم کھا لیتے ہیں، الگ رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص ان کے لیے انتظار کرنا ہے، 4 اشہر مہینوں کا، ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، یا تو اپنی بیویوں کی طرف رجوع کر لیں اور یا پھر جو ہے وہ ان کو فارغ کرنا پڑے گا۔ فَإِن پھر اگر فَاؤوا وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک کہ اللہ غفور بے حد بخشنے والا، رحیم دائم مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر انہوں نے ارادہ پختہ کر لیا طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک کہ اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ پھر وہ جس وقت معاملہ پیش ہوگا اس کی بارگاہ میں تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ والمطلقات اور مطلقہ عورتیں، طلاق جن کو دے دی گئی ہے طلاق شدہ عورتیں، یتربصن وہ انتظار کرائیں، ہاں بانفسہن اپنے آپ کو، 3 قروء میں، قروء جو ہے یہ قر ان کی جمع ہے، قر کے معنی ہوتے ہیں یہاں پر یعنی حیض، 3 حیضوں تک وہ اپنے آپ کو انتظار کرائیں۔ ولا یحل لہن اور اس میں یہ اس کو جو ہے نا وہ لغات الازداج میں سے ہے، قر ان کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں اور طہر کے بھی آ جاتے ہیں۔ ولا یحل اور نہیں حلال لہن ان کے لیے، ان یہ کہ یکتمنا وہ چھپا لیں، ما اس کو جو خلق اللہ پیدا کیا ہے اللہ نے، فی بیچ ارحامہن
ان کے رحموں میں، ارحام رحم کی جمع، رحم کہتے ہیں بچہ دانی کو، ان کننا اگر ہوں وہ یؤمننا ایمان رکھتیاں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وبعولتہن بعول جو ہے وہ بعل کی جمع، بعل کہتے ہیں عربی میں شوہر کو، وبعولتہن اور شوہر ان کے احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کے لوٹا لے جانے کے، فی ذالک بیچ اس مدت کے، فی ذالک بیچ اس کے یعنی اس عدت کی مدت میں شوہروں کا حق سب سے زیادہ ہے، ان ارادو اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں اصلاحاً اصلاح کرنے کا، اپنی بیوی کے ساتھ صلح صفائی سے زندگی بسر کرنے کا، وَلَهُنَّ اور حق ہے ان کا، لام جو ہے لام الاستحقاق ہے، وَلَهُنَّ اور واسطے ان کے ہے یعنی حق ہے ان کا، مثل و مانند الذی اس کے جو علیہن اوپر ہے ان کے یعنی جو فرائض ہیں ان کے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی عورتوں کے حقوق بھی ہیں فرائض کی مانند، وللرجال اور واسطے مردوں کے یعنی شوہروں کے واسطے، علیہن اوپر ان کے درجتن ایک درجہ فضیلت ہے، اور شوہر جو ہے وہ بہرحال اپنی بیوی کا امیر ہے، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، الطلاق طلاق جو ہے مرتان دو دفعہ دی جا سکتی ہے، یہ الطلاق میں طلاق رجعی مراد ہے، رجعی جو ہے وہ دو دفعہ ہو سکتی ہے، پس امساکن پھر تو روک لینا ہوگا بمعروف دستور کے مطابق، او تصریح یا کھول دینا ہوگا، سرح کے معنی ہوتے ہیں باڑا جو ہے اس کو کھول دینا، نکالنا باہر کرنا، او تصریح یا کھول دینا ہوگا باحسان احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ، ولا یحل اور حلال نہیں ہے لکم تمہارے لیے ان یہ کہ تاخذو تم لے لو مما اس میں سے جو آتیتموہن تم دے چکے ہو ان کو، شیئن کچھ بھی لینے کا حق تمہیں نہیں، الا سوائے ان اس کے کہ یخافا وہ دونوں ڈرتے ہوں، ان یہ کہ لا یقیما وہ دونوں نہیں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فإن خفتم پھر اگر تم ڈرتے ہو، ان یہ کہ لا نہیں، یہ اللہ جو ہے یہ ان لا ہے، نون لام میں مدغم ہو گیا ہے، نشانی کے طور پہ اس کے شد لگی ہوئی ہے، ان یہ کہ لا یقیما نہیں قائم رکھ سکتے وہ دونوں حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے علیہما اوپر ان دونوں کے، فیما اس کے بارے میں جو افتدت بہی وہ عورت فدیہ دے دے بدلہ دے دے اس کا، تل کا وہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تو نہیں تعتدو تم اعتدا کرو دست درازی کرو، ان حدوں پر یعنی ان حدوں سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو، ومن یتعدی اور جو کوئی حد سے باہر نکلے گا، ہاں حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک ہم تو وہی لوگ ہیں الظالمون ظالم، فإن پھر اگر طلقہا وہ مرد طلاق دے دے ہا اس عورت کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے علیہما ان دونوں کے اوپر، ان یہ کہ یتراجعا وہ دونوں لوٹ آئیں، ان زنا اگر وہ دونوں گمان رکھتے ہوں، ان یہ کہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، طلاق رجعی، فإن پھر اگر طلقا اس نے طلاق دے دی ہا اس عورت کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے علیہما ان دونوں پر یعنی مرد اور عورت کے اوپر، ان یہ کہ یتراجعا وہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، ان زنا یہ کون سی طلاق ہے، یہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہاں جو طلاق ہے یہ طلاق رجعی ہے، طلاق رجعی میں عدت کے اندر جو ہے وہ مرد رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے بعد جو ہے وہ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ جی کہیں لائن چھوٹ گئی؟ اچھا جی پھر دیکھ لیتے ہیں۔ تو بہت پیچھے سے، اچھا فَإِن طَلَّقَهَا فَإِن پھر اگر، ہاں جی فَإِن پھر اگر طَلَّقَهَا وہ طلاق دے دے اس عورت کو یعنی تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ تو حلال نہ ہوگی وہ، تحل وہ حلال نہیں ہوگی، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد یعنی تیسری طلاق دینے کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحا وہ نکاح کر لے، زوجن ایک زوج سے یعنی ایک جوڑے سے اپنے، غیرہو اس کے سوا، اب اس کے سوا کسی اور سے وہ نکاح کر لے،
فَإِن پھر اگر طلقها وہ بھی طلاق دے دے اس کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہوگا علیہما ان دونوں کے اوپر، ان یہ کہ یتراجعا وہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، یعنی دوبارہ اس کے طلاق دینے کے بعد پھر پہلے شوہر سے اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ ان ظنا اگر وہ دونوں گمان رکھتے ہوں، ان یہ کہ یقیما وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، وتلک حدود اللہ اور وہ حدیں ہیں اللہ کی، یبینو اس نے واضح کیا ہے ہاں ان کو، لقوم اس گروہ کے لیے جو یعلمون جانتے ہیں، عالموں کے لیے یہ بات واضح ہے کہ کیا حکم جو ہے اس کا کیا محل ہے۔ وَإِذَا اور جب تم طلاق دے چکو النساء بیویوں کو، پھر بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو، یعنی ان کی عدت پوری ہونے کا وقت آ جائے، تو امسکو تم روک لو ہن ان کو بمعروف دستور کے مطابق، اگر تم نے ان کو روکنا ہے تو طلاق کے بعد مدت پوری ہونے سے کے اندر روک لو، او یا سرحوہن یا پھر ان کو چھوڑ دو بمعروف دستور کے مطابق، ولا تمسکو اور نہ تم روکو، امساک مانے روک لینا پکڑ لینا، ولا تمسکوہن اور نہ تم روکو ان کو ضرارن نقصان دینے کے لیے، لی اس طرح تعتدو تم اعتدا کرو گے زیادتی کرو گے، یہاں لام جو ہے یہ اس کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہو رہا ہے، ضرارن نقصان دینے کے لیے ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی کرے گا ذَلِكَ ویسا، یعنی نقصان دینے کے لیے کبھی طلاق دے گا، کبھی عدت میں روک لے گا، کبھی عدت کے بعد پھر نکاح کر کے پھر دوبارہ پھر طلاق دے گا، پھر اس طرح اس کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کرے گا، تو 3 دفعہ سے تو زیادہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اس کو اجازت نہیں دی، لیکن ان 3 دفعہ میں بھی جو آدمی ایسا کر کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اس نے کیا کیا، وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی کرے گا ذَلِكَ ایسا، فقد تو تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا ہے نفسہ اپنے ہی آپ کے ساتھ، وَلَا تَتَّخِذُوا اور مت تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو حضواً مذاق، وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہوئی، وما اور جو انزلہ اس نے اتاری، وما اور جو انزلہ اس نے اتارا ہے، علیکم تمہارے اوپر، من الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت میں سے اس کو یاد رکھو، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، وعظ یعظ نصیحت کرنا، واعظ کہتے ہیں نصیحت کو، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، بہی اس بات کی، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان رکھو، ان اللہ بے شک کہ اللہ بکل شیء ہر چیز کا علیم جاننے والا ہے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔